من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ یہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا کہ حبیب پیارے اور وہ اہل ایمان جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے وقوع پر، آخرت کے قائم ہونے پر، قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، پچھلی آیہ مبارکہ جو ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اسے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں اہل ایمان کے اس گروہ کا ذکر ہوا جو عرب تھے اور امی تھے، جنہوں نے ان کا کبھی کسی کتاب سے واسطہ نہیں پڑا تھا، وہ مراد ہیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہاں سے اس گروہ کا ذکر ہوا جو پہلے سے اہل کتاب تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوسرے ساتھی جنہوں نے کلمہ پڑھا اور رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ اس سے دوسرے گروہ کا ذکر ہے، یعنی پہلا گروہ امیوں کا تھا جن کا کبھی کتاب سے واسطہ نہیں پڑا، اور اس آیہ مبارکہ میں ان کا ذکر کیا جن کا کتاب سے واسطہ تھا اور کتاب کا علم رکھنے والے تھے۔ مطلب یہ ہے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا جب رب تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آ گئی تو فرمایا کہ عرب کے جو لوگ تھے ان پڑھ، انہوں نے بھی وحی کو سمجھ لیا، وحی پر ایمان لائے، اور اہل کتاب میں جو انصاف پسند طبقہ تھا وہ بھی اس پر ایمان لے آیا۔ دونوں طرح کے طبقے جو ہیں وہ قرآن کریم کے نور سے اور رب تبارک و تعالی کی وحی سے مستفیض ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یہ جو بات ہے نا کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یہ واضح کر رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی اور نبی آنا ہے، نہ کوئی وحی آنی ہے۔ جی اگر آنا ہوتا کوئی نبی تو صرف وما بعد کہنے میں کیا دقت تھی؟ جو آپ پر نازل ہوا، من قبل کا من بعد کا لفظ آتا، جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا عقیدہ ختم نبوت کو۔ سبحان اللہ ہے جی، فرمایا کہ حبیب پیارے وحی آپ سے پہلے نازل ہو چکی اور آپ پر نازل ہو رہی، بس اس کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، وحی شرعی کسی پر بھی نہیں ہوگی، جی کسی پر وحی نہیں ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ نے عقیدہ ختم نبوت کو واضح کر دیا۔ اب دیکھیں آپ سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ میں مناسبت کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ فاتحہ میں کھڑا ہو کے بندہ مومن کہتا ہے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کس راستے پر چلا؟ سیدھے راستے پر چلا۔ تو سورہ بقرہ کی پہلی آیات مبارکہ میں، چوتھی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ ختم نبوت بتایا۔ سبحان اللہ، کیا بتایا؟ عقیدہ ختم نبوت بتایا۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کریم کا کرم دیکھ، تو نے پوچھا ہے مجھ سے سیدھا راستہ، تو نے مجھ سے پوچھا ہے ہدایت والا راستہ، پھر تمہیں بتاتا ہوں ہدایت جو ہے وہ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ منسلک ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ جو بھی بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت سے انکاری ہوگا وہ بندہ ہدایت والا نہیں ہے، وہ بندہ متقی نہیں ہے، اس کی نماز نہیں، اس کا خرچ نہیں، چاہے پوری شزان فیکٹری لگا دے، چاہے وہ اپنا پورا کاروبار ہی لگا دے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس کی کوئی بھی شے قبول نہیں ہے جس بندے کے پاس عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے۔ پیارے محترم بھائیو، عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ایسا اساسی عقیدہ ہے نا، اگر کسی بندے کے پاس نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی نبی آ جائے تو بتائیں پھر آقا علیہ السلام کی ساری وحی کی کوئی حیثیت رہے گی؟ آقا علیہ السلام کی نبوت کی، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی کوئی حیثیت رہے گی؟ پھر
ہیں جی، پھر نہ ہم امت رہیں گے۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا جو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے نا، فرماتے ہیں یہ اس امت کے لیے پردہ ہے، اس امت کے لیے پردہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ نعمت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی کہ اس رب تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو آخری نبی بنایا ہے اور ہمیں آخری نبی کی آخری امت بنایا ہے، کہ نہیں جی؟ تو پھر تو قرآن کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، پھر قرآن کریم بھی ویسے ہو جائے گا جیسے پچھلی کتابیں، تورات، انجیل اور زبور اور باقی جو صحیفے ہیں سارے، کوئی جانتا تک نہیں ہے ان کو، لوگوں کو ان کی تعلیمات کا پتہ نہیں، پھر قرآن کریم بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ میں جو مناسبت رکھی وہ یہی ہے کہ فرمایا کہ تم پوچھ رہے ہو مجھ سے ہر نماز میں کھڑے ہو کے کہ ہدایت والا راستہ، تو میں ہدایت پہ قائم رہنے کا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہے، وہ میرے حبیب کے عقیدہ ختم نبوت کا راستہ۔ کیسی بات ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک اور بات ذہن میں رہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ حبیب پیارے جو آپ پر نازل ہوا، یہ ذہن میں رہے آقا علیہ السلام پر جو نازل ہوا نا وہ صرف قرآن نہیں ہے، وہ صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام پر وحی دو طرح کی ہوتی تھی، ایک وحی جلی اور ایک وحی خفی، ایک وحی مطلوب، ایک وحی غیر مطلوب۔ یہ یاد رکھیں، لفظ اسلامی اصطلاح ہے، وحی مطلوب نہیں، مطلوب واو ہے آخر میں، اور وحی غیر مطلوب۔ ہاں، وحی مطلوب وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ قرآن کریم ہے۔ یہ وحی مطلوب ہے، اس کا منکر بھی کافر ہے، اور وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، ہیں جی؟ وہ آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے القاء فرمائی ہو، یا جبریل امین علیہ السلام لے کر کے آئے ہوں، اور وہ قرآن نہ ہو، وہ آقا علیہ السلام کو آ کر بیان کریں اور آقا علیہ السلام آگے بیان فرما دیں، ہیں؟ آقا علیہ السلام کو کشف ہوا ہو ہیں کسی بھی صورت کے اندر، تو وہ بھی ساری کی ساری وحی ہے بھائی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب تو اپنی مرضی سے بولتا تک نہیں ہے، مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اپنی خواہش سے بولتا نہیں ہے، لبوں کو جنبش میرا حبیب تب دیتا ہے إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جب حبیب پر وحی نازل ہوتی ہے، تو وہ وحی جو ہے وہ عام ہے جی، وہ وحی مطلوب وہ قرآن کی صورت میں، یا وحی غیر مطلوب وہ حدیث پاک کی صورت میں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ دونوں وحیوں کو، قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے۔ کئی جو ہے نا یہاں پر منکرین حدیث پھرتے ہیں، اکثریت لبرل پھرتے ہیں۔ یہیں پہ میں نیا مسجد شریف میں آیا تھا، تو ایک لڑکا پرانا میرے ساتھ رہتا تھا، پتوکی کا تھا، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے گیا، تو وہاں سے شب برات کو یہاں آ ٹپکا جی، وہ ملنے کے لیے آیا مجھے، تو مجھے کہنے لگا جی آپ حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا، آپ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں؟ کہتے جی ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، تو ایک پروفیسر آئے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ حدیث تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی سارا جھوٹ۔ جی یہ تو حدیث ہے ہی سارا جھوٹ بھائی، کیا دلیل ہے جی؟ وہ تو اتنے عرصے بعد لکھا گیا جی، یہ ہوا وہ، جیسے وہ اس نے کہا کہ 22-25 لڑکے تھے ہماری کلاس کے، صرف 2 لڑکے بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، باقی سارے کہتے ہیں منکر ہو گئے ہیں، باقی سارے منکر ہو گئے۔ میں اس کی بات سن کے ایسا مجھے کیا بتاؤں کہ کیا کیفیت ہوئی کہ یہ وہ خبیث بندہ جو جناب کل تک اپنے آپ کو پکا مسلمان اور سنی کہتا تھا، آج رسول اللہ کی حدیث کے منکر ہو گئے۔ اس دن شب برات تھی، تو یہیں پہ کھڑے ہو کے میں نے بغیر کوئی کتاب دیکھے نا جی، کوئی 1 گھنٹے سے بھی زیادہ، کوئی 1 گھنٹہ 30-40 منٹ میں نے، پہلے میں بڑا شوقین ہوتا تھا بیان کرنے کا، لمبے لمبے بیان کرتا تھا، ایک جگہ تو میں نے 3 گھنٹے سے بھی زیادہ بیان کیا تھا، 3 گھنٹے سے زیادہ بیان کر دیا۔ بندے کہتے اور میں 1 مور، میں کہا چل مور پرے مارا گا تینوں میں خدا دا خوف کر، تو میں نے شہید کراؤں ہیں۔ اے بندے ہوتے نہیں شوقین ہوتے نہیں جی، چلتے رہے۔ میں نے کہا بھی زور میرا لگا ہے، آپ کو کیا ہے، آپ تو خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ بہرحال پہلے بڑا شوق ہوتا تھا زیادہ بولنے کا نا جی، تو اب جو ہے بس وہ ضرورت کا بولتے ہیں، جتنی ضرورت ہو پتہ ہے ابھی اتنے سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پہلے حکیم ہوتے تھے نا، ڈاکٹر ہوتے تھے، دوائی پورے ہفتے کی دے دیتے تھے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آج کل ڈاکٹر جو ہے وہ بھی 3 خوراکیں دیتے ہیں، صبح، دوپہر اور شام کو۔
ہیں، نائٹ، مارننگ، اور تیسری ایک چیز اور بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ 3 ٹائم آپ نے دوائی کھانی ہے بھائی۔ تو اس طرح کر کے ضرورت کا جو ہے نا وہ بیان کیا جائے۔ بہرحال اس وقت میں نے کوئی 1 گھنٹے سے بھی زیادہ 30 40 50 منٹ تک شاید تھا یہیں پہ کھڑے ہو کے اس وقت میں نے بیان کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی حجیت پر۔ لیں جی، میں جیسے بیان کر کے اوپر گیا نا، وہ لڑکا آ کے میرے پاؤں پکڑ کے رونے لگا، کہنے لگا جی اس نے اتنا سال 2 سال لگا کے میرے اندر جو گند بھرا تھا نا، آپ کی ایک تقریر نے سارا صاف کر دیا۔ اور اس نے توبہ کی یہیں بیٹھ کر، اس نے کہا آج کے بعد میں کسی ایسے خبیث کی بات ہی نہیں سنوں گا۔ اب بتائیں پیارے محترم بھائیو، یہ یونیورسٹی ہے، کیا ہے؟ یونیورسٹی ہے، جہاں پہ دجال تیار ہو رہے ہیں، جہاں پہ دجال کے سپاہی تیار ہو رہے ہیں، جہاں پہ دین کے دشمن تیار ہو رہے ہیں، جہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کے دشمن تیار ہو رہے ہیں۔ پیارے محترم بھائیو، آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بچے پڑھ کیا رہے ہو آپ؟ کیا پڑھ رہے ہو آپ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، کوئی بندہ آقا علیہ السلام کی حدیث کا انکار ہے۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرمائیں، ایک بندہ ہے نا جی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل بیمینک، اوے دائیں ہاتھ سے کھا۔ کہنے لگا مستطاعت، مجھے طاقت ہی نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھا لوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد تجھے طاقت ہوگی بھی نہیں۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں، مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ السلام نے، میں پھر زندگی ساری وہ بندہ اپنا دائیں ہاتھ منہ کے قریب بھی نہیں لے جا سکا، اس کا ہاتھ اس کے منہ سے پرے ہی رہا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرمائے، گفتگو فرما رہے ہیں حضور، آقا علیہ السلام اپنی احادیث مبارکہ جو حضور فرماتے تھے وہ احادیث ہوتی تھی۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑا بندہ ایک کمینہ حضور کی نقلیں اتار رہا تھا، جیسے حضور کلام فرما رہے ہیں نا، منہ ٹیڑھا کر کے جناب نقلیں اتار رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسے دیکھا تو آقا علیہ السلام کن کذالک، جیسا ہے ایسا ہی ہو جا تم۔ اس کا منہ جیسے ٹیڑھا بنا ہوا تھا نا، وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، زندگی ساری اس کا منہ ٹیڑھا ہی رہا، منہ سیدھا نہیں ہوا اس کا۔ جو بندہ آقا علیہ السلام کی حدیث کا مذاق اڑائے، محدثین بیان فرماتے ہیں ایک حدیث کا مذاق اڑانے والا تو یہ تو ذلیل پورے ذخیرہ احادیث کو جھوٹ کہتے ہیں، پورے ذخیرہ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے اس نے حدیث شریف سنی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طالب علم مدرسے کا پڑھنے والا بچہ جو ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے نورانی پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اس کے اعزاز کے لیے، اس کی تکریم کے لیے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث شریف جب اس نے سنی تو اس نے کہا کہ آج میں اپنے پاؤں میں، جوتے میں ایسی بڑی بڑی میخیں گاڑ دوں گا تاکہ ان فرشتوں کے پاؤں تو کچل ڈالوں نا میں آج۔ جیسے اس نے یہ کہا، محدثین فرماتے ہیں اس کے بعد وہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاؤں چھل کر دیے ہیں جی۔ تو یہ ذہن میرے آج کل لوگ بڑا پوچھتے ہیں کہ پہلے لوگ جو ہیں ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھیں، وہ مسخ ہوتا تھا۔ پیارے محترم بھائیو، مسخ جو ہے نا وہ صرف ایک ہی طرح کا نہیں ہے کہ مسخ جو ہے وہ ظاہری ہو، ظاہری طور پر بندہ کتا اور خنزیر ہو جائے۔ مسخ جو ہے نا وہ مانوی بھی ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے اندر سے باطنی طور پر اسے کتا اور خنزیر بنا دے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آپ جب اپنی مسجد میں آتے تھے نا، باہر ایسے ہی آتے تھے، مسجد میں جیسے داخل ہوتے اپنا کپڑا اس طرح ڈال لیتے۔ ایک بندہ ہر بار پوچھتے ہیں ان سے، باہر آپ صحیح آتے ہیں، اندر آ کے منہ ڈھانپ لیتے ہیں، آپ اسے منع کرتے رہنے دو۔ ایک دن آپ نے کیا کیا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنا امامہ اتار کے نا اس کے سر پہ رکھ دیا، امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ جیسے اس کے سر پر امامہ آیا تو مسجد کے اندر سے بھاگ کے باہر آیا، میں تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے اندر دیکھا مسجد میں ایک بھی انسان نہیں بیٹھا، انسان ایک بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی بندر ہو گیا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی کتا ہے، کوئی سور ہے، کوئی کچھ ہو چکا ہے، کوئی کچھ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کے مطابق، جیسے ان کے اعمال ہیں ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی ہیں۔ یہ منہ سامنے صحیح اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ حبیب کریم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ بزرگ تھے، مجذوب تھے، مجذوب کو پتہ، آپ کو پتہ نہیں ہوتا انہیں، اس لیے مجذوب کے پاس جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ان کے پاس جانے سے نفع نہیں نقصان ہوتا ہے۔ لوگ ایمان اپنا ضائع کر رہے ہیں، ولی تو سمجھتے ہیں انہیں، ولی مانتے ہیں، پھر جو بھی کہیں گے اسے مانیں گے۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا آج میں مرشد کے پاس جا رہا ہوں۔ مرشد اس کا کون تھا؟ شبیر شاہ۔ ہاں، انوار صاحب نے مجھے خود بتایا تھا ان کو 4 سگریٹ چرس کس طرح پیتا ہے وہ، اور لینڈ کروزر پہ گھومتا ہے وہ۔ تو اس کا وہ مرید تھا تو مجھے کہنے لگا جی آپ نا دعا کریں آج میرے مرشد مجھے ماں بہن کی گالی دے دیں۔ میں نے کہا یار تیری اس بات کو سن کے مجھے تو تجھے کچھ دینے کو دل کر رہا
ہے یا نہیں؟ ہاں، مولوی صاحب کو سخت بات کر دیں تو گردے کا درد شروع ہو جاتا ہے، قلنج کا درد پڑتا ہے، وہ دعا کروا رہا ہے، دعا کرے میرے منہ سے مجھے ماں بہن کی گالی دے، اندازہ لگائیں اتنے بھی کمی نہیں ہوتے۔ میں نے کہا وہ کیوں، آخر کیوں ضرورت پیش آئی تجھے؟ کہتا ہے جب میرے منہ سے مجھے گالی دیتے نا پھر میرا کام ہو جاتا ہے، میں جا کے کہوں نا تو کم ہو جاتا شکل لینا جی۔ یہ حال ہے، دیکھیں جی لوگ جہاں پہ جب وہ کہتے ہیں جی جس کا خدا خانہ خراب کرے ہیں، جس کا خدا ہی بڑا غرق کر دے، مت مار دے جس کی رب تبارک و تعالیٰ، اسے پھر کہاں سمجھ آتی ہے یار ہیں؟ وہ ان کا یہ عقیدہ بن چکا نا اس کے سارے مریدوں کا، ہمارا مرشد گالی دے دے تو سمجھو کام پکا ہے۔ مرشد کہہ رہا ہے تیری ماں کو تیری بہن کو، کہتا ہے جی ہوں کم ہو گئے۔ بتائیں اس سے بڑا بھی کوئی بغیرت ہوگا یار بندہ پوری کائنات؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس زمین کے نیچے بھی ایسا کوئی کمینہ بندہ ہوگا۔ بہرحال جی رب تبارک و تعالیٰ نے کو بات کر رہے تھے، بات بھول ہی گئی مجھے تو، وہ مک گئی، شبیر شاہ دفن ہونے والے تھے۔ شبیر شاہ کا مزار تیار ہو چکا ہے بڑے عرصے سے جی، اور اس کے جناب وہ اے سی لگے ہوئے ہیں اس کے مزار کے اندر ہیں۔ انہوں نے کہا مرشد کتنے گیا؟ مرشد ڈھہ پہ، پتہ نہیں چلا۔ مرشد کو وہاں بھی تکلیف نہ ہو یار، بتائیں یار قوم کا بیڑا غرق ہوا یا نہیں ہوا ہیں؟ جی شبیر شاہ دا اچھا، بہرحال میں نے دوست دسے سی انہوں نے کہا مزار ہے تو اے سی شیسی لا کھڑا ہے مرشد ٹھنڈا رہے۔ چلو بہرحال آگے دیکھیں جی، گل پیرن دی لمبی ہو گئی ہے۔ آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے وبالآخرۃ ہم یوقنون ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ بھئی ما انزل الیک بالغیب کے تاج الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہاں پر عقیدہ آخرت بھی آ گیا تھا، کیونکہ آخرت کا دن بھی غیب ہے، ہم نے دیکھا تھوڑی ہے، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، تو آخرت کا دن جو ہے عقیدہ آخرت بھی بالغیب کے تحت آ چکا تھا، لیکن اسے پھر علیحدہ سے بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسلام کے عقائد اساسی عقائد میں سے ہے، اور ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت جو ہے یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ ہے؟ انقلابی عقیدہ ہے۔ میں تو اس عقیدے کو کیمرہ توڑ عقیدہ کہتا ہوں، لبرل سیکولر کی فکر کو توڑنے والا عقیدہ ہے۔ جیسے لکھا ہوتا ہے جی وہ خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، جہاں یہ لکھو گے بندے فوراً سیدھ ہو جائیں گے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے بھی ہم کہتے ہیں نہ کیمرے کی آنکھ کا خوف ان کے دل میں نہ ڈالیں، ان کے دل میں عقیدہ آخرت کا خوف ڈالیں، ان کے دل میں آخرت کا خوف ڈالیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، وہاں کھڑے ہو کے ایک ایک پائی کا جب حساب دیں گے تو ان کو کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں پہ ندامت اٹھانی پڑے، تکلیف اٹھانی پڑے۔ تو اس لیے یہ چیزیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، بجلی ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، بجلی گئی کیمرے کی آنکھ بند، بندے کے بھی بند اور کیمرے کی آنکھ بھی بند ہے یا نہیں؟ اس سے تو بہتر ہے، وہ ایک بزرگ کہنے لگے کہ چاول کھانے والا بندہ جو ہے نا، جو بندہ چاول کھاتا ہے وہ کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا اور اس کے گھر میں چوری نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی وہ کیوں؟ کہتے ہیں وہ جوانی میں ہی فوت ہو جاتا ہے، اور چوری اس لیے نہیں ہوتی کہ ساری رات کھانستا رہتا ہے، چور نے مار کھانی ہے وہاں آ کے۔ یہ کیمرے کی آنکھ ضرور لگانی ہے کہ بابے کو چاول کھلا کے سلا دیں، وہاں ساری رات رکھوالی کرتا رہے گا، وہ ہے یا نہیں ایسا؟ ہاں بڑے سارے اور بھی گور ہو سکتے ہیں، ضرور تم نے کیمرے کے پیچھے لگانا ہے قوم ساری کو، کیمرہ جہاں لگا ہوگا لوگ ڈریں گے۔ اور آپ صحیح سے بتائیں آج کیمرہ بھی لگے ہوئے ہیں، سارا کو لگا ہوا ہے، چوری رک رہی ہے؟ بدماشی رک رہی ہے؟ بھئی ایک ہی چیز انہیں بدماشی سے روک سکتی ہے، چوری سے روک سکتی ہے، وہ ہے صرف عقیدہ آخرت۔ بس میں کہتا ہوں قسم خدا کی عقیدہ آخرت جب بندے مومن کے دل کے اندر یہ راسخ ہو جائے نا تو پھر مجال ہے کہ بندہ کسی کی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ جائے، کسی کی چیز کی طرف بھی آنکھ نہیں اٹھائے گا۔ ہمارے بڑے جو ہے نا سمجھاتے تھے ہمیں، کہتے بیٹا کسی کا سونا بھی پڑا تو نہیں دیکھنا، کسی کا سونا بھی پڑا تو نہیں دیکھنا۔ آج ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جی، باہر کوئی چیز پڑی ہے، بچہ چوری بھی کر رہا ہے تو ماں کو کہے گا ماں مجھے باہر سے پڑی ملی ہے، ماں منہ چوم کے کہتی ہے میرے بیٹے کی کیا قسمت ہے۔ میں نے کہا جس کا بچہ گھر جا کے رو رہا ہے اس کی ماں سے بھی پوچھو اس کی کیا قسمت ہے، وہ بھی تو بیچارہ پریشان ہے نا۔ تو آخر کیوں یار ایسا؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت نے مجھے دھوکہ دیا، کہ کیا دھوکہ؟ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا تو ایک عورت جو ہے نا وہ نیچے کی طرف جھکی ہوئی کوئی چیز اٹھا رہی ہے، تو میں سمجھا شاید اس سے اٹھائی نہیں جا رہی، میں اٹھا کے اسے دے دوں۔ کہتے ہیں وہ میں نے اٹھا کے دی تو مجھے کہنے لگے یہ کسی کی چیز تھی، اب کرو اعلان، تم کسی کی چیز تھی اب اعلان کرو۔
یہ ذہن میں رہے کسی کی باہر چیز پڑی ہو، جو بندہ اٹھا لے اس پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کئی دن تک اعلان کرتا رہے. چیز چھوٹی ہو تو 3 دن تک اعلان کرے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کر، گلی محلے میں کھڑے ہو کر اعلان کرے کسی کی کوئی چیز ہے گمی ہو تو مجھ سے لے لے جی، مجھے نشانی دے اور مجھ سے لے لے، جس کی چیز گمی ہو مجھ سے لے لے. 3 دن تک اعلان کرتے رہے. اگر چیز قیمتی ہے تو پھر جناب پورا سال بھی اعلان کرنا پڑے گا. یہاں نہیں کر سکتا، پھر ریڈیو والوں کے پاس جائے، ٹی وی والوں میں اشتہار چلا دے بھی فلاں کی کسی کی چیز گمی ہے تو مجھ سے لے لے وہ. تو بتائیں جس بندے کو اتنی بڑی پھٹیک نظر آ رہی ہو کبھی کسی کی چیز اٹھائے گا؟ کبھی بھی نہیں اٹھائے گا. تو اس لیے ہر بندہ اپنے بچوں کا یہی ذہن بنائے، بیٹے کسی کی چیز نہیں اٹھانی، اگر اٹھاؤ گے تو پھر اس تک پہنچانی پڑے گی، اس تک پہنچانا ضروری ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، عقیدہ آخرت وہ واحد انقلابی عقیدہ ہے جو پوری دنیا کے اندر سدھار لا سکتا ہے. آج جتنی کرپشن، بدماشی، ٹھگیاں، جو کچھ بھی قتل و غارت ہو رہا ہے، ہر بندے کے ذہن کے اندر اگر یہ آ جائے، یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پھر مجھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، تو کوئی بھی بندہ جو ہے 2 نمبر کی طرف جائے نہ کبھی بھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.